السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 9 مئی کے ملزمان کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایک نہیں دو اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہیں؟ اور کیا ان دونوں کے درمیان کوئی تصادم چل رہا ہے؟ اور کون ہے جو دکھائی نہیں دے رہا؟ پس پردہ کہانی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ایک تقریب سے کیے جانے والے خطاب سے۔ وہ خطاب جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جو سب سے اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی قوم سے مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جس سے ایسے لگتا ہے جیسے جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں دنیا میں بنی ہیں، ایک ریاست طیبہ یعنی کہ ان کی مراد مدینہ منورہ سے ہے، اور دوسری جو ہے ریاست پاکستان، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ حوصلہ افزا باتیں بھی کیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس میں گلیشیئر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، زرخیز زمینیں بھی ہیں، دنیا کے بہترین چاول، کینو، آم جیسے پھل یہاں پر پیدا ہوتے ہیں، گرینائٹ، سونے اور تانبے کے جیسے خزانے موجود ہیں، اور ان کا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ اچھا، جو چیف صاحب نے یہ گفتگو کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے بہت زیادہ اہم جو اشارہ کیا ہے وہ جو سوشل میڈیا پر ہیجانی کیفیت پیدا کی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کوئی راز کی بات نہیں رہی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ امریکہ سے چلایا جاتا ہے جبران الیاس کی سرکردگی میں، اور وہاں پر جتنے لوگ انہوں نے ہائر کر رکھے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں، بلکہ شاید 90% سے زیادہ بھارتی باشندے ہیں، اور وہیں پر ان کو ساری فنڈنگ بھی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے معاملہ۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہیجان پھیلایا جاتا ہے، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب 9 مئی ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو ان کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے جو ٹرولز ہیں، وہ عادل راجہ اور حیدر مہدی، وہ لوگ باقاعدہ لائیو پروگرام کر کے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے، لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے، لوگوں کو پاک فوج کے افسران کے گھروں کے ایڈریس بتا رہے تھے، اور جھوٹ پھیلا کر، جیسے عمران خان کے بارے میں کہا، میں نے سنا اس پروگرام کو کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو جو ہے وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا اور فلانی جگہ پہ آپ فلانے راستے سے آپ جائیں گے، جبکہ وہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں نہیں تھے۔ یعنی کہ ان کا مقصد اس ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کروانا تھا، مقصد ان کا عمران خان کو ریسکیو کرنا نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور اب پھر ایک بار جو ہے یہ ہیجان پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے 9 مئی کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے، کچھ جو 9 مئی کے اب لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کچھ ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں، اب 9 مئی کے جو مین جو منصوبہ ساز ہیں وہ تو عمران خان ہیں، اور سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب اٹھتے ہیں اور عمران خان کو معصوم قرار دے دیتے ہیں۔ اب 9 مئی کے ایک جو اصل جو پلانر ہے، جو اصل منصوبہ ساز ہے، جس نے سارا اصل کیا اور جس نے کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھی، جس نے کہا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوا جب پکڑا تو، لیکن انہوں نے تو دھمکی لگائی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو پکڑا گیا تھا تو ان کو نیب کے آفس میں جب لے جایا گیا تو انہوں نے نیب میں جو کیمرے لگے ہوئے تھے اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو مخاطب کر کے بھی کچھ بڑی بڑکے ماری تھی انہوں نے اس وقت بھی۔ تو کوئی نہ کوئی تو تھا جس کا ان کو پورا یقین تھا کہ جی ان کے پیچھے ہے کوئی نہ کوئی طاقت۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم ماضی قریب کی طرف آتے ہیں، ذرا ماضی بعید سے آگے چلتے ہیں۔ جو حالیہ دنوں میں ہوا ان 2-3-4 دنوں میں سپریم کورٹ سے عمران خان کو معصوم قرار دے دیا جاتا ہے، پھر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے سائفر کا ٹرائل ایک بار پھر روک دیا جاتا ہے۔ یہ کئی بار روکا گیا، کئی بار چلا، 2 دفعہ فرد جرم عائد ہوگی، لیکن کسی بھی طریقے سے جو عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کی سہولت کاری جاری ہے۔ انہوں نے اب تو وہ آڈیوز بھی آ چکی ہوئی ہیں نا جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کھیلنا ہے ہم نے سائفر سے اور لوگوں کو ایسے استعمال کرنا ہے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو لوگ مان لیں گے، یہ ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں۔ اس کے باوجود وہ ٹرائل روک دیا جاتا ہے۔ پھر پاکستان کے قانون کی بات کرتے ہیں۔
پاکستان کے قانون میں اگر ایک شخص نااہل ہے تو اس کی نااہلی ہے، اس سے کوئی مشاورت کرتا ہے یا نہیں کرتا اپنے طور پہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک قانون کی موجودگی میں ہائی کورٹ کا ایک جج حکم دیتا ہے کہ اس نااہل شخص کو جیل کے اندر سہولیات فراہم کی جائیں کہ وہ پارٹی کی ٹکٹوں کے فیصلے کر سکے۔ یہاں پہ ویسے مشاورت کرنا اور بات ہے، لیکن ایک عدالت کا یہ حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا یہ حکم دینے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ جو قانون ہے وہ غلط ہے یا غیر قانونی احکامات دے رہی ہے عدالت، اس کا تو بظاہر ہی مطلب ہے۔ پھر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی او ہو کاغذات چھینے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی تو اس جماعت کے آئے ہیں جس نے یہ سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ چھینے جا رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، حالانکہ دراصل مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ہر ممکن اقدام کرتی ہے، آج سے نہیں کرتی، ازل سے کرتی ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم کرائم رپورٹنگ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی عید آتی ہے یا ایسے تہوار آتے ہیں تو ہر تھانے کی پولیس اپنے اشتہاریوں کی لسٹ نکال کے بیٹھی ہوتی ہے کہ جناب وہ جو اشتہاری ہے وہ گھر ضرور آئے گا عید پہ، تو ناکہ لگا کے بیٹھتے ہیں، اس کے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور جو اشتہاری کو پناہ دیتا ہے یا جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ایک عدالت سے حکم آ جاتا ہے کہ جی کسی شخص کی ضمانت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو پاکستان کی ساری جیلیں خالی کر دیں، سارے اپنے اپنے کاغذات داخل کرا دیں گے الیکشن میں لڑنے کے لیے، تو جیلیں تو خالی ہو جائیں گی۔ تو اس قسم کے غیر قانونی مبینہ طور پہ جو بظاہر ایسا لگتا ہے احکامات جو جاری کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ معصوم قرار دینا، قابل ضمانت قرار دینا محض الیکشن لڑنے کی وجہ سے، سائفر ٹرائل کا روک دیا جانا، سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع ہونا اور پروپیگنڈا اس کے الٹ کرنا، پھر جناب ایک جج صاحب اٹھتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں، دوسرے جج صاحب اٹھتے ہیں وہ بلے کا نشان واپس دے دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ چل کے آ رہا ہے، اس ساری کہانی کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا اس وقت پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ وہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہی، یا ان کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ان کے وہ ہاتھ نہیں روک سکتی، اور وہ ہاتھ بھی غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں، یا تو چلے قانون کے کسی دائرے کے اندر کر رہے ہو نا، محض اس وجہ سے کہ ایک بندہ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا لفظ تو کوئی قانون نہیں بن جائے گا نا، عدالت بھی کسی آئین اور کسی قانون کے تحت چلتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سارا کچھ ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اچھا اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی والوں کو ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو گئیں۔ کیسے ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو گئیں؟ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ جو آپ نے دیکھا کہ پورا ان کو شوٹنگ کا موقع دیا گیا کہ وہ ان کو سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت لیتی ہے، شاہ محمود قریشی کو رہا ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ یہ عدالت کا رہائی کا حکم ہے۔ عدالت کا حکم ہے آپ کی سائفر کیس میں ضمانت کا، عدالت کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے جو آپ نے 9 مئی میں انوالو ہیں۔ اچھا 9 مئی کے حوالے سے کہتے ہیں جی میں تو اس وقت کراچی تھا، بالکل ٹھیک تھی، آپ کراچی ہوں گے اس وقت، لیکن آپ کی ویڈیوز تھیں جس میں آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ نکلو، وہ ویڈیوز آپ کراچی سے چلائیں یا امریکہ سے چلائیں، آپ تو مجرم اتنا ہی ہے نا۔ اگر کسی بندے کی موقع پہ موجودگی نہ ہونا اس کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہے تو پھر تو بھائی جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ کسی بھی بندے کو پیسے دے کے مروا دے اور موقع پہ اس کی موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ سارے کیسز جو ہیں ہمارے جو ضابطہ فوجداری کے تحت جتنی کاروائیاں ہیں یہ تو پھر افراتفری مچ جائے گی کہ جی میں تو موقع پہ موجود نہیں تھا، لوگ تو جا کے اسپتال داخل ہو جائیں گے اور اپنے مخالف کو مروا دیں گے۔ تو کیا یہ جو امریکہ میں جو جناب ٹرمپ صاحب تھے کیا وہ موقع پہ موجود تھے؟ ان کو سزا دی گئی۔ تو قانون کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا رہا ہے اس ساری کہانی کے اندر۔ اب یہ سارا معاملہ چل کیسے رہا ہے؟ بجائے اس کے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ کوئی مطلب اپنے کسی احکامات کو کسی لگی لپٹی میں رکھیں، بالکل دھڑلے سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ نیوٹرل رہے گی، وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوگی، اس کے وہ نیوٹرل ہونے کے بعد عدلیہ نے اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی کر لی ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ تو کیا اس وقت 2 اسٹیبلشمنٹس کی کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ اگر 2 اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چل رہی ہوتی تو پھر وہ جو اصلی والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، البتہ وہ ایکٹ کیسے کرتی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کے کسی قدم پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک چلا بھی نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ ہر ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک فارمولیشن ہوتی ہے، پاکستان کے اندر اپنی ایک فارمولیشن ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں، خدیجہ شاہ کو ضمانت مل جاتی ہے،
وہ رہا بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح جناب یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بھی سہولت کاری کی جاتی ہے، باقی لوگوں کی بھی سہولت کاری کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے جی حسان نیازی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کے اوپر دستخط کرانے کی سہولت فراہم کی جائے، کبھی کہاں پر کیا ہوتا ہے، کہیں ہر جگہ پہ وکلاء کو آگے رکھ کے جو ہے وہ سارا کام کیا جا رہا ہے، آگے وکلاء کو رکھا جا رہا ہے۔ پیچھے جو کیا لفظ استعمال کیا تھا مریم نواز شریف نے کہ عمران دار ججز، وہ بیٹھ کے بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور مطلب کھلم کھلا کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، کوئی ڈکی چھپی نہیں رکھتے۔ میں نے آپ سے پرسوں عرض کی تھی کہ جناب آج 8 مقدمے لگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ساروں کے سارے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئیں گے، اور اسی طرح ہوا اس لیے کہ وہ جج صاحب کزن تھے عمر ایوب کے، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور میں نے اس چیز پہ بھی سوال اٹھایا، بار بار اٹھاتا رہوں گا کہ جناب وہ تو جج صاحب ہیں، لیکن ان جج صاحب کے اوپر اعتراض کرنے سے کس نے روک رکھا ہے؟ کوئی نہ کوئی پراسرار ہاتھ تو ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر بھی پیچھے کوئی اور قوت موجود ہے جو اس سارے معاملے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ایک تو سپورٹ بیرون ملک سے ہو رہی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہودی لابی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے اندر سے جو سہولت کاری ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہے، ان کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں یا ان کے جو مخصوص جج صاحبان ہیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 2-3 مخصوص جج صاحبان ہیں، یہ سارے اتنے کھلم کھلا کیسے کام کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے سپورٹ کیا ہے؟ جب جنرل فیاض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ چل رہی تھی، تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آتی تھیں کہ جو باقاعدہ دفاتر ہیں پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے، ان سے ہٹ کے کچھ پرائیویٹ دفاتر بھی انہوں نے قائم کیے۔ انہوں نے ان اداروں سے ریٹائر ہونے جانے والے لوگوں کو وہاں پہ رکھا، اور وہ جو ایک عام آدمی کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ جی جو اس بندے سے بات کر رہا ہے بندہ وہ سرونگ ہے یا نہیں ہے، وہ واقعی اس وقت ایجنسی میں کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا۔ تو ایک پورا نیٹ ورک بنایا گیا۔ تو کیا اس سارے معاملے کے پیچھے وہ نیٹ ورک تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو وہ سوال ہو گئے جو اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی عدالت نے جس طرح حکم دیا ہے کہ جی عمران خان کو جیل کے اندر سے ٹکٹوں کے فیصلے کرنے کی تمام سہولت دی جائے، کیا وہ سہولت مل جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ مل سکے۔ حسان نیازی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جی اس کے کاغذات نامزدگی دستخط کروائے جائیں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ اس کے دستخط ہو گئے۔ 9 مئی کے مفرور ملزمان مراد سعید وغیرہ جو ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی کیا منظور ہو گئے؟ بالکل بھی منظور نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا ہو کیا رہا ہے؟ بات صرف اتنی، وہ کہتے ہیں نا ایک کہ ہم شریف کیا ہوا سارا شہر بدماش ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہم نے سیاست میں براہ راست مداخلت نہیں کرنی، تو سارے ہی ڈنگے ہو گئے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی والوں کو تو معاف بھی نہیں کرنا۔ اگر خدیجہ شاہ کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ 8 مہینے سے وہ خاتون اندر تھیں، اور ضمانت کا مطلب کیس ختم ہونا نہیں ہوتا، کیسز تو چلیں گے۔ تو اب اس ساری کہانی کے پیچھے جو ایک چیز جو ان ساری قوتوں کو تقویت دیتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی 9 مئی کے ملزمان کے ابھی تک ٹرائل نہیں شروع ہو سکے۔ اگر ہو بھی رہے ہیں تو ہمارے علم میں نہیں ہے کم از کم، یا وہ سامنے نہیں آ رہی، کسی کو ابھی تک سزا تو بہرحال نہیں ہوئی، کسی کو بھی 8 مہینے سے زیادہ گزر گئے۔ یہ وہ جو چیزیں ہیں جو ان قوتوں کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ کہ یہ کھل کر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا کچھ ہو گیا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، چلو جی پھر سے شروع کریں۔ تو ایک بار پھر سے عمران خان اور یہ جو سوشل میڈیا کا جن ہے، اس جن کو بوتل سے ایک دفعہ پھر باہر نکالا جا رہا ہے، یہ دوبارہ سے حملہ آور ہے ریاست پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں کے اوپر۔ تو اس سارے معاملے کا حل کیا نکلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ بالکل ویسے نہیں ہوگا جیسے جو 14 مئی کا پچھلے سال الیکشن کو حکم تھا، نہیں ہوا اس کے اوپر عمل۔ سپریم کورٹ کے جو عمران دار ججز تھے انہوں نے اپنی بے توقیری کرائی، سپریم کورٹ کی بھی بے توقیری کرائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ نہیں ملیں گے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ تو ثاقب نثار نے اور انہوں نے بندیال صاحب وغیرہ نے کمٹمنٹ کی تھی عمران خان سے کہ تم اسمبلیاں توڑو، حکومتیں توڑو، ہم تمہیں ان کے پیٹ سے الیکشن نکال کے دیں گے۔ تو نکال لیے الیکشن، نہیں نکلے نا۔ اچھا ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں ان میں سے اگر کسی کی خواتین کی حد تک کچھ ضمانتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو ضمانتیں نہ ہونے دیتی۔ آپ نے دیکھ لیا نا، وہ اگر کسی کو رہا کرتے ہیں عدالتیں، تو جب اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ لوگ رہا ہوں تو پھر وہ اور مقدموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اگر خدیجہ شاہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئی تو اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے 8 مہینے اس نے رگڑا کھا لیا، اب وہ ملزمہ تو ہے، کیس تو اس کے خلاف چلے گا، تو چلیں اتنی رعایت اس کو بطور خاتون دے دی جائے کہ وہ ضمانت پر رہا ہو گیا، اپنا کیس لڑ لے۔ تو یہ اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ نمٹے گا کیسے؟ وہ ایک میں اکثر دوستوں میں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں کہ جی خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ کہا نا کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں سیاست سے، 9 مئی کے ملزمان کا تو وہ پیچھا کریں گے، ان کو سزائیں بھی دلوائیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، جلد نہ صحیح دیر سے صحیح۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ ان کے لیے کوئی رستہ ہے۔ رہ گئے عمران خان اینڈ کمپنی کی بات، تو یہ جتنے بھی ان کو وہ طاقت کے ٹیکے لگانے کی کوشش کریں عمران دار ججز، اور اپنے آپ کو دوسری اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہو جانے کے بعد ایک بزم خود ہی اپنے آپ کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرح ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کرنے سے مطلب ہے کہ سچ مچ کی اسٹیبلشمنٹ اب بن نہیں جائیں گے۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موت کے نزا کے عالم سے گزرے بغیر آپ جناب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمرے میں اور موت کا فرشتہ مرسیڈیز گاڑی لے کر آیا، آپ کو ہارن بجائے گاڑی میں بٹھا جا کے جنت میں ڈراپ کر دے۔ جنت میں جانے کے لیے فوت ہونا پڑتا ہے، اس تکلیف سے ایک دفعہ گزرنا ضرور پڑتا ہے۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو دیگر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ سارے کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی سیاست کی لڑائی ان کو خود لڑنی پڑے گی۔ کسی اسٹیبلشمنٹ نے آ کے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا مولانا کو ٹیکہ نہیں لگانا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ کیا تھا نا، لا کے وہ مطلب 50,000 لاکھ بندہ لے کے سپریم کورٹ کے آگے آ گئے تھے، تو وہ جو ایک دھڑ عمران داری جاری رکھی تھی اس کو کوئی بریک لگی تھی، تو ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، آپ الیکشن لڑیں، آپ حکومت بنائیں، تو اگر آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے تو سیاست نہیں کرنی، نہ آپ کو حکومتیں بنا کے دینی ہے پہلے کی طرح، جس طرح پہلے پچھلی اسٹیبلشمنٹ بنا کے دے رہی تھی۔ تو نکلنا خود پڑے گا، اور جب یہ انتخابی مہم چلے گی کافی ساری جو ہے وہ گرد بیٹھ جائے گی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہو جائیں گی اس وقت تک۔ لیکن یہ جو اپنی لڑائی نا سیاستدانوں کو خود لڑنی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی لڑائی لڑنی ہے، اپنے اداروں کی بقا کے لیے کام کرنا ہے، اپنے اداروں کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ سیاست کی بقا کے لیے سیاستدانوں کو ہی کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف کو جو ہے وہ اب نکلنا پڑے گا، جب وہ نکلیں گے تو تبھی یہ بات بنے گی۔ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جی وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج یہ کر گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج یہ کر گیا، لے جائیں نا جی، آپ 50 ہزار بندہ جا کے سامنے بیٹھ جائیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں۔ تو عرض یہی ہے کہ خود مرے بغیر جنت ہی نہیں ملنی۔ تو اب جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اب سیاستدانوں کو خود نکلنا ہوگا میدان میں، تبھی بات بنے گی، ورنہ پھر الیکشن کے بعد بھی یہی کچھ چلتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔